بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کل والدین کی خدمت کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی خدمت اور ان کے ادب اور ان کے احترام کی کتنی اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، برداشت نہیں، اور ان کی خدمت میں کوتاہی سے آخرت میں جو عذاب ملے گا دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں عام طور پر۔ جیسے والدین کی خدمت اور ان کا احترام ضروری ہے، اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور یہی اولاد ان کی تربیت اور ان کی نگرانی میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ غلط راستے پر چلے گئے تو یہی اولاد ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتے ہو، اس کو آگ میں ڈالنے سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود جو ہے آگ میں ڈالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اگر جو ہے کسی وجہ سے کسی کی اولاد جہنم میں جاتی ہے، اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ اس گناہ کی وجہ سے۔ وہ اپنے گناہ کا تو اعتراف کرے گا، لیکن اس گناہ کا یا اللہ ذریعہ میرے والدین بنے، ان کی نگرانی نہیں تھی، ان کی تربیت نہیں تھی، ان کی تعلیم نہیں تھی، ان کی توجہ نہیں تھی، ان کی سرپرستی نہیں تھی۔ اگر ٹھیک سے وہ میری نگرانی کرتے، میری تربیت کرتے، اللہ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ ان کے والدین کو جنت میں جانے کے باوجود بلایا جائے گا، اور ان کے بچوں کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اور یہ باتیں ان کے سامنے وہ دہرائے گا، جھوٹ نہیں بول سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ تو تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد جہنم میں جا رہی ہے، اس سے پہلے تم جہنم میں جاؤ۔ تو ہمارے اپنے اعمال کے باوجود بھی ہم اپنے اولاد کی سلسلے میں نگرانی میں تربیت میں کوئی کوتاہی کریں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے کیا بنے گی؟ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، تم چاہے تو اپنے اولاد کو جہنم میں جانے سے بچا سکتے ہو، ورنہ تم ہی جو ہے جہنم میں ذریعہ جانے کا بنتے ہو۔ لاڑ پیار ان کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق کے اظہار کے دوران انسان یہ سب بھول جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا آ جاتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اولاد سے محبت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تربیت اور نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا لاڑ اور پیار کرتے تھے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے صاحبزادے، حضرت زینب کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے حضرت زینب کی صاحبزادی تھی، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے۔ ایک دفعہ جو ہے مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے اور سر نہیں اٹھا رہے، معمول سے بڑا سجدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کرتے تھے، اور طویل جو ہے وقت ہو رہا ہے، اس کے باوجود سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کو شک ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں انتقال تو نہیں ہوا۔ بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا آپ نے۔ صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پوچھا، آج خلاف معمول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، میرے پیٹھ پر میرا نواسا سوار تھا
اور مجھ سے کھیل رہا تھا، اس کے جی بھرنے تک میں نے کہا کہ سجدہ کروں گا، سجدے سے سر نہیں اٹھا، اتنا لاڈ کیا۔ خطبہ دے رہے تھے، دور سے دیکھا نماز سے آ رہے ہیں حضرت حسن یا حسین آ رہے ہیں، گھر سے نکلے چھوٹے بچے، اب ان کو کیا پتہ، نبی ہیں، دادا ہیں، نماز پڑھائیں گے، تکلیف ہوگی، ان کو ڈسٹرب نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی اپنے نواسے پر۔ دل میں سوچا اگر ہم اس کو جو ہے نیچے اتر کر نہیں لیں گے تو یہ منبر پر چڑھ جائے گا اور خطبہ دینے میں کیا کر سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے، ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آفید اسی میں ہے کہ ان کو خود نیچے خطبہ دیتے دیتے بند کر دیا، نیچے اترے اور اپنے کندھے پر سوار کر کے خطبہ دیا، اتنا لاڈ کرتے تھے۔ لیکن جب تربیت کا مسئلہ آتا، صحابہ کرام کے سامنے کہا دونوں سگے بھائیوں کو بھی ایک بستر پر رات میں نہیں سلانا چاہیے۔ فرقوا فی المضاج ہے، سگا بھائی ہے، دونوں مرد ہیں، دونوں محرم ہیں، بھائی بہن نہیں، نامحرم نہیں، چھوٹے بچے ہیں، کوئی برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن فرمایا بچپن سے عادت ڈالو، بدن سے بدن نہیں لگنا چاہیے۔ برائی کے تصور جو ہے جہاں پہلے مرحلے میں آتا ہے اسی سے بچاؤ، ان کی بستر الگ رکھو، دور دور رکھو، ایک ساتھ بس سلا، اتنی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کی تربیت، لاڑ جہاں کرنا، انسان آج کیا ہے، لاڑ پیار کے اندر حدود شریعت سے نکل جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا کہاں پر، دلی میں، چلتی بس پر جو ہے کچھ نوجوانوں نے ریپ کیا کسی لڑکی کا، وہ لڑکے پکڑے گئے، پکڑے جانے کی بعد ان کو سزا ملی۔ ایک غیر مسلم نے اس پر لکھا کہ ان بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ارے ریپ کرنے والا خود کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا، سر عام کیا، سب کے سامنے کیا، وہ لڑکی کہتی ہے انہوں نے کیا، وہ لڑکے کہتے ہیں ہم نے کیا، اور یہ کہتا ہے کہ سزا نہیں ملنی چاہیے ان کو۔ اس نے آگے لکھا ان کی اس لڑکی کے والدین کو سزا ملنی چاہیے۔ بھائی لڑکی کے والدین نے کیا کیا، انہوں نے تھوڑی کہا۔ اس نے لکھا اس کے نیچے اگر یہ بے حیا کپڑے پہن کر اس دن بازار میں نہیں آتی، بس پر سوار نہیں ہوتی، تو ان بچوں کی نگاہ اس پر پڑتی نہیں، اس کی نیت بگڑتی نہیں، برائی کا ذریعہ اس کے والدین بنے۔ جو بات اسلام کہہ رہا ہے، جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، جو بات حدیث شریف میں آتی ہے کہ جو جس کا ذریعہ بنے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں بے حیا، بچپن میں چھوٹے ہیں، کندھا کھلا ہوا، پیٹھ کھلی ہوئی، پیٹ کھلا ہوا، ران کھلی ہوئی، ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں لیکن کل بڑے ہو جائیں گے، یہی بچے پھر ان کے بچے کیا ہوں گے، ننگے ہو جائیں گے، یاد ہوں گے۔ عورت ہے بچپن سے تربیت، جیسے نماز کی تربیت ہوتی ہے 7 سال سے 10 سال سے، ان کی حیا کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ خالی شرمگاہوں کا ڈھانکنا کافی نہیں ہے، ایک عورت کے لیے اس کے چہرے کے علاوہ پورا بدن کا حصہ ستر ہے، کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ کب سے تربیت کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے نشانی یہ ہے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے جسم کا جو ہے اندر کا حصہ دکھائی دے رہا ہوگا، ان کی جلد دکھائی دے، رنگت دکھائی دے رہی ہوگی، کپڑے پہن کر بھی کاسیات عاریات، ننگے۔ آج دیکھیں بڑی بچیاں، پیچھے سے معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں، جو ہے ایک رسی کی طرح لٹکا ہوا، ہاتھ کھلا ہوا، کمر کھلی ہوئی ہے، بغل کھلی ہوئی ہے۔ بچپن سے ان کی تربیت نہیں دی، نہیں کس نے کی، نہیں وہ ہم نے نہیں دیا، چچا نے لا کے دیا، چچا نے لا کے دیا، چچا نے زہر لا کے دیا، ہم کھلا سکتے ہیں کیا؟ بچی تو آپ کی ہے، وہ غلط چیز اگر چچا کرنے کو کہے تو آپ کرائیں گے؟ نہیں، بچی تو آپ کی ہے، بچپن سے تربیت کیجیے۔ یہ اچھی بنیں گے تو ان کے بچے اچھے بنیں گے، پھر ان کے بچے اچھے بنیں گے۔ ان کا یہ حال ہوگا۔ نمازوں کی تربیت، وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے، یہی بچے کہیں گے ابا نے مجھے اٹھایا نہیں، مجھے سختی نہیں کی، مجھے پڑھنے میں سختی کرتے تھے، ہر چیز میں سختی کرتے تھے، لیکن دین کی معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھنے کا وجہ ہم بنیں گے تو یہ تو جائیں گے جہنم میں، اس سے پہلے اپنے والدین کو لے جائیں گے، چاہے ہم تہجد گزار ہو۔ ہم نے اگر ان کی بچپن میں تربیت نہیں کی، کتنے واقعات آتے ہیں گھر میں جو ہے تہجد ہے لیکن بچے وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی نماز معاف نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، جب بالغ ہو گیا اس کی تربیت پہلے سے ہونی چاہیے۔ بری صحبت سے بچانا چاہیے، بچپن سے ان کو بچانا چاہیے۔ بری صحبت میں ہماری نرمی کی وجہ سے چلا گیا تو ذمہ دار ہم ہیں، ہم پہلے دن سے ان پر سختی کرتے ہیں، ہاتھ میں ان کے ہم نے پیسے دیے، کھانے کے عادی ہو گئے، بعد میں ایک دن آیا چوری کرنے لگے، ذریعہ کون بنے؟ پہلے سے ان کی نگرانی ہوتی، ایک پائی کا ان سے حساب دیا جاتا۔ بری صحبت میں چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ دیر سے گھر میں آتے تھے،
اگر ہم ان کی نگرانی کرتے، عشاء کے بعد کہیں نہیں جانا، گھر میں پہنچنا، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، آج یہ نوبت نہیں آتی. آج 8 بجے کی بجائے 9 بجے، 9 بجے کے 10 بجے، پھر ایک دن آیا 12 بجے، 1 بجے آئے. ذریعہ کون بنے؟ ابتدا میں ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتے ہیں. وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اگر ہماری تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے. جیسے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، صحت کی، جسم کی، پڑھائی کی، اس سے 10 گنا نہیں، لاکھوں لاکھ گنا ان کی دین کی فکر کرنی چاہیے. میرے بچے ایمان پر رہیں. ایسی جگہ تعلیم نہیں دلانی چاہیے جہاں ان کا ایمان خطرے میں ہو. ایسی جگہ تعلیم نہیں دلانی چاہیے جہاں بے حیائی ہوتی ہو، جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہو، ناچ گانے ہوتے ہوں. چاہے تعلیم نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن میرے بچے کا ایمان بچ جائے، میرے بچے کے اخلاق بچ جائیں. اچھی تعلیم کے چکر میں کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی کی جگہ پر. بے حیائی نہیں سیکھیں گے تو کیا ہے؟ سوکھی لکڑی. اور آگ ہوگی تو آگ لگے گی نہیں، کیا لگے گی؟ جس ماحول میں پڑھیں گے، جس ماحول میں پڑھیں گے وہ پھر آگے جا کر کیا بنیں گے؟ یہاں تک کہ ایک دن آ جاتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اسی ماحول کی وجہ سے، اس طرح کی وجہ سے. ماں کی پسند پر شادی نہیں ہوتی، اپنے والد کی پسند پر شادی نہیں ہوتی. جن کے ساتھ پڑھا، اٹھنے بیٹھنے ان کا معمول ہے. نامحرم بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ درجے میں ہیں. ہم نے بھیجا ان کو، پھر بچے روتے ہیں کہ میری بچی ایسی ہوگی، خون کے آنسو روتے. ذریعہ کون بنے؟ ایسے اسکولوں میں نہیں بھیجتے، ایسی تعلیم گاہوں میں نہیں بھیجتے، ایسے ماحول میں نہیں بھیجتے تو یہ نوبت نہیں آتی. تو بچپن سے اس کی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. لاڑ آخری درجے کا ہو. آپ ان کو 5,000 کی جگہ 50,000 روپے کا کپڑا پہنائیے، لیکن ہاتھ میں پیسے مت دیجیے. عادی ہو جائیں گے چوری کے. اگر آپ نہیں دیں گے تو نکال کے لے جائیں گے بغیر اجازت کے. کھلائیے اچھا، کوئی بات نہیں، پہنائیے اچھا، رکھیے اچھی جگہ پر، لیکن ان کی ہاتھ میں دینے کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کی تعلیم کی نگرانی کی طرح ان کی صحبت کی نگرانی، رات میں جلدی آنے کی نگرانی، نماز پڑھنے کی نگرانی، ان کے کپڑوں کی نگرانی، ان کے دوستوں کی نگرانی، ایک ایک چیز کی نگرانی ہم پر فرض ہے. صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر یہ چیزیں فرض ہیں. نماز تو ہماری ذاتی ہے، نماز بھی فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی فرض ہے. ان کی نگرانی اسلامی شریعت کے اندر رہ کر ان کی نگرانی اور صحبت میں کی جو ہے ان کی جو ہے رہنمائی، یہ سب ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی سخت تاکید کی ہے، ورنہ جو ہے کیا ہو جائیں گے یہی بچے اگر ہم نے صحیح تربیت کی ان کی، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ آج مجھے آپ اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں، یہ اللہ یہ ذریعہ میرے ابا بنے، انہوں نے میری صحیح تربیت کی تھی، مجھے اچھی جگہ تعلیم دی تھی، مجھے دینی تعلیم سے راستہ کیا، مجھے حافظ بنایا تھا، مجھے عالم بنایا تھا، میری نگرانی صحیح کی تھی، اللہ آج ان کو ذریعہ بنایا تھا، اور ان کے ذریعے بننے کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں. اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ کو بھی جنت میں بھی، جہنم میں ماں باپ ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن بچے ان کو جنت میں لے جائیں گے. ماں باپ اپنی جو ہے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں ہوں گے، صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال کے جہنم میں لے جائیں گے، یا پھر جہنم سے نکال کے جنت. دونوں اللہ نے ہم کو اختیار دیا. تو اس سلسلے میں ہمیشہ احتیاط کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اس کی فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جو ہے بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کی نگرانی اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.